زینب ہائے زینب زینب ہائے زینب قبر شبیر پہ یہ کہتی تھی زینب قید سے لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة کہ جو خوش نصیب مجلس سرور میں آ گئے، جو خوش نصیب مجلس سرور میں آ گئے، کوثر کے جام ان کے مقدر میں آ گئے. جو خوش نصیب مجلس سرور میں آ گئے، کوثر کے جام ان کے مقدر میں آ گئے. بطور خاص مدد فرمائے کہ کچھ لوگ دین حق کو بچانے کے واسطے، کچھ لوگ دین حق کو بچانے کے واسطے بے گھر ہوئے، کچھ ایسے کہ ہر گھر میں آ گئے. کچھ لوگ دین حق کو بچانے کے واسطے بے گھر ہوئے، کچھ ایسے کہ ہر گھر میں آ گئے. نعرے صلوات بھیجیں. مولا عباس کے حوالے سے فتح سماعت فرمائیں کہ محاذ جنگ میں وہ کامران ہوتا ہے، محاذ جنگ میں وہ کامران ہوتا ہے، وہ جس کے ہاتھ میں حق کا نشان ہوتا ہے، وہ جس کے ہاتھ میں حق کا نشان ہوتا ہے. اور کسی یزید سے ہرگز وہ ڈر نہیں سکتا، کسی یزید سے ہرگز وہ ڈر نہیں سکتا. علم کے سائے میں جو بھی جوان ہوتا ہے، علم کے سائے میں جو بھی جوان ہوتا ہے. صلوات بھیجے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولا عباس کے حوالے سے بات فرمائیں کہ یوں میرے کانوں میں رہ رہ کے صدا آتی ہے، یوں میرے کانوں میں رہ رہ کے صدا آتی ہے، جیسے صبح کو دبے پاؤں صبا آتی ہے، جیسے صبح کو دبے پاؤں صبا آتی ہے. اور شاید عباس کا ابھی ہے نہر پر قبضہ، شاید عباس کا ابھی ہے نہر پر قبضہ، آج بھی پانی سے خوشبوئے وفا آتی ہے، آج بھی پانی سے خوشبوئے وفا آتی ہے. صلوات بھیج دیں. فرمائیں کہ محشر میں حب علی کا ٹیسٹ ہوگا. بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ محشر میں حب علی کا ٹیسٹ ہوگا اور پاس وہی ہوگا جو بیسٹ ہوگا. محشر میں حب علی کا ٹیسٹ ہوگا، پاس وہی ہوگا جو بیسٹ ہوگا. اور حیدر کے در کا فقیر چیف گیسٹ ہوگا، حیدر کے در کا فقیر چیف گیسٹ ہوگا. اور جو ہوگا مجرم، اور جو ہوگا مجرم
وہ یزید کے ساتھ اریسٹ ہوگا. وہ یزید کے ساتھ اریسٹ ہو گیا. کون سلوات بھیجے پر محمد والے میرا حسین تو باب نبوت کا پھول ہے. میرا حسین تو باب نبوت کا پھول ہے. حیدر کی اس میں جان ہے. خون بطول ہے. حیدر کی اس میں جان ہے. خون بطول ہے. اور کتنی حسین ذات ہے مولا حسین کی. کتنی حسین ذات ہے مولا حسین کی. جس کے لیے حضور کے سجدے میں طول ہے. جس کے لیے حضور کے سجدے میں طول ہے. کہ جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے. جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے. وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے. وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے. نعرہ سلوات. امام عصر کا ہوگا زمانے میں ظہور. دور ہوں گی ظلمتیں پھیلیں گی گھر گھر روشنی. دور ہوں گی ظلمتیں پھیلیں گی گھر گھر روشنی. اور وارث کعبہ کا استقبال کرنے کے لیے وارث کعبہ کا استقبال کرنے کے لیے ہوگی بیت اللہ کی ہر بام ادھر پر روشنی. ہوگی بیت اللہ کی ہر بام ادھر پر روشنی. ہوگی بیت اللہ کی ہر بام ادھر پر روشنی. اور حضرت عیسیٰ پڑھیں گے مولا کے پیچھے نماز. حضرت عیسیٰ پڑھیں گے مولا کے پیچھے نماز. اس شرف پہ ڈالیں گے محراب و منبر روشنی. اس شرف پہ ڈالیں گے محراب و منبر روشنی. اور جس نے دل دکھایا ہوگا اہل بیت کا جس نے دل دکھایا ہوگا اہل بیت کا ان لائنوں پر گرے گی برف بن کر روشنی. برف بن کر روشنی. ان لائنوں پر گرے گی برف بن کر روشنی. اور جس کسی کے دل میں ہے الفت امام عصر کی جس کسی کے دل میں ہے الفت امام عصر کی اس کی قسمت کو ملے گی جگمگا کر روشنی. اس کی قسمت کو ملے گی جگمگا کر روشنی. اور مدح تم کرتے رہو آلِ نبی کی شان میں. مدح تم کرتے رہو آلِ نبی کی شان میں. دے گائے بشاش تیرا بھی مقدر روشنی. دے گائے بشاش تیرا بھی مقدر روشنی. اور ایک کلام سماعت فرمائیے. بہت بڑے نعرے سماعت. لے کے ہاتھوں پہ علی کو یہ پیمبر نے کہا. لے کے ہاتھوں پہ علی کو یہ پیمبر نے کہا
آج سے مولائے کل مولا تمہارے ہو گئے، آج سے مولائے کل مولا تمہارے ہو گئے۔ خاص طور سے کہ نفس لے کر یہ علی سے رب کعبہ نے کہا، نفس لے کر یہ علی سے رب کعبہ نے کہا ہم تمہارے ہو گئے اور تم ہمارے ہو گئے۔ نفس لے کر یہ علی سے رب کعبہ نے کہا، نفس لے کر یہ علی سے رب کعبہ نے کہا ہم تمہارے ہو گئے اور تم ہمارے ہو گئے۔ اور جتنے چاہے اتنے بیٹے دے دیے شبیر نے، جتنے چاہے اتنے بیٹے دے دیے شبیر نے، جانے کیا شبیر و قدرت میں اشارے ہو گئے، جانے کیا شبیر و قدرت میں اشارے ہو گئے، جانے کیا شبیر و قدرت میں اشارے ہو گئے۔ جتنے چاہے اتنے بیٹے دے دیے شبیر نے، جانے کیا شبیر و قدرت میں اشارے ہو گئے۔ اور خالی دامن جو بھی آیا در پہ تیرے شاہدی، خالی دامن جو بھی آیا در پہ تیرے شاہدی، دے دیا اتنا کہ نسلوں کے گزارے ہو گئے، اتنا کہ نسلوں کے گزارے ہو گئے، دے دیا اتنا کہ نسلوں کے گزارے ہو گئے۔ اور شام کے ظلمات کو جگ سے مٹانے کے لیے، شام کے ظلمات کو جگ سے مٹانے کے لیے جمع یکجا کربلا میں چاند تارے ہو گئے، شام کے ظلمات کو جگ سے مٹانے کے لیے جمع یکجا کربلا میں چاند تارے ہو گئے۔ اور فرش سے تابا فلک صلی علیہ کا شور ہے، فرش سے تابا فلک صلی علیہ کا شور ہے، آمد سرور سے نورانی نظارے ہو گئے۔ فرش سے تابا فلک صلی علیہ کا شور ہے، آمد سرور سے نورانی نظارے ہو گئے۔ اور دشمن آل نبی کا ایسا پھوٹا ہے نصیب، دشمن آل نبی کا ایسا پھوٹا ہے نصیب، چھوڑ کے دامن علی کا بے سہارے ہو گئے۔ دشمن آل نبی کا ایسا پھوٹا ہے نصیب، چھوڑ کے دامن علی کا بے سہارے ہو گئے۔ اور بھیک مانگی جب بھی شیروں کی تیرے در سے حسین، بھیک مانگی جب بھی شیروں کی تیرے در سے حسین، نوحے ماتم اور قصیدے ڈھیر سارے ہو گئے، نوحے ماتم اور قصیدے ڈھیر سارے ہو گئے، نوحے ماتم اور قصیدے ڈھیر سارے ہو گئے۔ اور ماتم اور قصیدے ڈھیر سارے ہو گئے۔ نعرے حیدری، نعرے سلوات، محمد والی محمد۔ کربلا میں جس جگہ سجدے کیے شبیر نے، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد النبيين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال مولا علي عليه السلام صلوا لي قبل أن تفتروني. صلوات اللهم صل على محمد۔ سورہ فاتحہ کی جماعت سے انصار حسین ابن ناصر حسین صاحب، چھوٹی بیگم صاحبہ بنت غلام، عابد صاحب مرونی، اس سب کی روحوں کو زندہ مومن مومنات کی طرح سے رخصت ہو گئے، اس سب کی روحوں مشہور و معروف قول مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بار بار کوفے کے منبر پر یہ اعلان فرماتے تھے کہ سلونی قبل ان تسألونی، جو کچھ پوچھتا ہے تم اس سے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے کھولو، اور میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں تو بہت ہی تفصیل کی گنجائش ہے، لیکن وہ تفصیل نہیں آپ کے سامنے اس کا ہوگا اس میں، کیونکہ اس کے لیے پورا اشرا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک سوال ضرور ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ مولا نے جہاں منبر پر بیٹھ کر دعوت کر، اور مسائل کا موقع نہیں، لیکن جو روایت وقت کرنا چاہتا ہوں کہ مولا نے جہاں منبر پر بیٹھ کر دعویٰ کیا کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، تو یہ دعویٰ ایک وقت اور ہے آیا کہ جب مولا نے دعویٰ کیا، کس وقت دعویٰ کیا
جب بستر پر ہیں، سر پر زخم ہے ضربت کا، اور سر ایسی تلوار لگی ہے کہ سر دوبارہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ زہر بجھی ہوئی تلوار، تو اس کا مطلب زہر کا اثر بھی ہے اور زخم کا اثر بھی ہے، اور آخری شب ہے جس کی صبح کو مولا دنیا سے رخصت ہو، اس کا اندازہ کیجیے سب کتنی اذیت مولا کو ہوئی اس وقت اور کتنی تکلیف اس وقت۔ اس وقت مولا نے اسبغ ابن نباتہ سے کہا کہ اے اسبغ جا کر باہر اعلان کر دیجیے کہ جو کچھ پوچھنا ہے وہ، کس وقت کہ جب زندگی کے آخری لمحے ہیں، سر پر ضربت بھی ہے اور زہر کا شدید اثر، شدید ترین زہر سے اس نے ابن ملجم تلوار ہو جائے گی۔ اور سوال یہ ہوتا ہے کہ ایسے وقت آپ نے کیوں دعوت کیا، اتنی شدید تکلیف میں ہے اور سر زخمی ہے، سر پر تلوار بھی ہے اور زہر کا اثر بھی ہے، تو شاید مولا جواب دیں کہ جسم کے کسی اور حصے پر زخم اگر آیا ہوتا تو شاید میں دعویٰ نہ کرتا، میرے جسم کے کسی اور حصے پر زخم آیا ہوتا تو شاید میں دعویٰ نہ کرتا، کیونکہ سر زخمی ہے، دوبارہ بھی ہے، زہر کا اثر بھی ہے، اس کے بعد بھی میں دعویٰ کروں جو پوچھتا ہے پوچھو، جو پوچھتا ہے پوچھو۔ دنیا کو یہ بتانا ہے کہ جب زہر کا اثر نہیں میرے علم کے اوپر، جب تلوار کا اثر نہیں میرے علم کے اوپر، اور میرا ذہن اسی طرح سے کام کر رہا ہے کہ جس طرح سے پہلے کام کرتا تھا، نہ نسیان ہے نہ ہذیان ہے، تو رسول کو ہلکے سے بخار سے معاذ اللہ ہذیان کیسے ہو جائے گا؟ ایک سلوات بھیجے تو پھر صرف رسول اللہ کی اس فضیلت کو دنیا کے سامنے دکھانے کے لیے کہ جب وسیع کا یہ عالم ہے تو خود رسول بھی اتنا ہی ذہنی طاقت کے حامل ہے۔ صلوات بھیجے بیان کرنا تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب یہاں پر تو اسبغ ابن نباتہ نے یہ جا کر اعلان کر دیا۔ اب ایک صحابی رسول بھی ہیں اور مولا علی کے صحابی بھی ہیں، اور ان کا نام ہے سعصع ابن صوف۔ یہ رسول اللہ کے صحابی بھی اور یہ مولا علی کے صحابی بھی۔ ان کا روزہ بحرین میں، انصاف کیجیے، خود انصاف کیجیے کہ بحرین میں بحرینی حکومت نے اس صحابی رسول کا روزہ ڈھا دیا تھا اور بلڈوز کر دیا۔ آج کوئی ہلکا سا بھی کوئی کسی صحابی رسول کو برا بھلا کہہ دیتا ہے تو اس کو مشرک ہونے کا فتویٰ، اس کو کافر ہونے کا فتویٰ، اس کو واجب القتل ہونے کا فتویٰ، اور بحرینی حکومت نے ایک صحابی کا پورا مدار ڈھا دیا، اس کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں ہے، اس کے خلاف ایک فتویٰ برابر بھی احتجاجی، کیونکہ صحابی رسول کا روزہ ڈھا دیا، مدار ڈھا دیا۔ تو اس سے ان کے عقیدے کا تضاد ظاہر ہوتا ہے کہ ہم پر سارے الزام ہیں، لیکن ان کے والے جو کریں اس کو کوئی اعتراض کرنا نہیں تیار ہوتے۔ صلوات بھیجے محمد۔ سعصع ابن صوحان خدمت میں پہنچی اس عالم میں کہ مولا نے یہ دعویٰ فرمایا، جا کے اعلان کر دو جو کچھ پوچھتا ہے پوچھ لو۔ اب سعصع خدمت مولا، اب مولا اگر آپ نے یہ اعلان نہ کیا ہوتا تو میری ہمت نہ ہوتی، کیونکہ آپ اتنی اذیت میں ہیں، آپ اتنی تکلیف میں ہیں، لیکن بہت دنوں سے کچھ سوالات میرے ذہن میں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ بس آپ کے علاوہ کا کوئی جواب دے نہیں سکتا، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے خود اجازت دی ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں، ورنہ میری ہمت نہ ہوتی کہ پوچھو، میں کہیں چکا ہوں جو پوچھنا ہے پوچھو، کون اس کے تو مجھے چھوڑ دو۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ انبیاء سے افضل ہیں؟ سب سے بڑا جو کفر کا فتویٰ ہم پر لگایا جاتا ہے وہ یہی لگایا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی پالیسی ملک میں جو تقریریں ہوئی اس میں جو کیوں ہے شیعہ کافر، شیعہ کافر، شیعہ کافر، اس میں جہاں اور الزامات ہیں کہ 40 پارے کا قرآن ہے، ان کا تحریف قرآن کے قائل ہیں، وہاں میں بھی تھا کہ صاحب یہ اپنے اماموں کو انبیاء سے پڑھا دیتے ہیں، تو جو انبیاء سے پڑھا دے اماموں کو وہ کافر ہے اور اسلام سے خارج۔ یہ انہوں نے کا فتویٰ ہے۔ اب سنیے مولا کا جواب، اور مولا نے ساری دلیلیں قرآن مجید سے دی۔ میں چاہتا ہوں بچوں جاؤ، دیکھیے ہمارے بزرگ تو سب جانتے ہی ہیں، مجھے معلوم ہے کہ
بچپن سے مجلس سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لہٰذا ہم تو سب جانتے ہیں. میں چاہتا ہوں بچوں جوانوں تک بات پہنچے، تاکہ اگر کہیں کے اوپر کوئی اعتراض کر بیٹھے تو کم از کم ان کے پاس جواب محفوظ ہو. پہلی بار جواب تو میں اس کا دینا چاہتا ہوں کہ جو کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں اماموں کو، اپنے انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں، تو ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. ابھی اس کی تشریح بعد میں ہوگی جو میں نے بیان کیا ہے، لیکن ایک جواب آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ بچے اگر یاد کر لیں تو اس کو جواب دے سکتے ہوں. شیعہ سنی ساری کتابوں میں حدیث درج ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. پوری توجہ، میری رسول نے فرمایا میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل جیسے ہیں. ارے پڑھے لکھے مجمع کی توجہ، بچے خاص طور سے، جوان خاص طور. سب سے بڑا الزام کیا ہے کہ ہم اپنے اماموں کو انبیاء سے بڑھا دیتے. رسول کی حدیث شیعہ سنی سب مانتے ہیں کہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے عالم جو ہے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں، یعنی ہمارے عالم کا مرتبہ وہی ہے کہ جو بنی اسرائیل کے نبی کا مرتبہ ہے. رسول کی حدیث نہیں ہے، آپ کی ساری کتابیں موجود، حدیث رسول موجود کہ میری امت کا عالم کا درجہ وہی درجہ ہے جو بنی اسرائیل کے نبی کا درجہ ہے. تو اس کا مطلب امت کا ایک عالم اگر صحیح معنی میں عالم ہو جائے، اگر امت کا عالم صحیح معنوں میں عالم ہے تو اس کا درجہ نبی کے برابر ہو جاتا ہے، اس کا درجہ نبی کے برابر ہو جاتا ہے. تو جب ایک عالم کا درجہ نبی کے برابر ہے تو جو کائنات کے عالم ہے اگر وہ انبیاء سے افضل ہے تو تعجب کیوں؟ سلوات بھیجے آپ کوئی بھی بچہ جوان پیش کر سکتا ہے کہ جب ایک عام عالم اگر صحیح معنوں میں عالم ہے تو رسول سند دے رہے ہیں کہ اس کا درجہ وہی ہے جو بنی اسرائیل کے نبی کا درجہ ہے. تو جس کو رسول زبان چسا کا علم دے رہا ہو، جس کے لیے رسول سند دے رہا ہو، اے علی تم نے پہلی نگاہ کے لیے مجھے منتخب کیا، میں نے سارے علوم کے لیے تمہیں منتخب کر دیا. جو علوم رسالت کا وارث ہو وہ سارے انبیاء سے افضل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سلوات بھیجو واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضور سرور کائنات خطبہ دے رہے تھے کے اوپر، اصحاب کرام کا مجمع ہے، اور اصحاب نے دیکھا کہ مسجد میں ایک انتہائی نورانی شخصیت داخل ہوئی کہ جس کے چہرے پر بے انتہا روب بھی تھا اور چہرہ بھی بہت نورانی تھا. وہ جو داخل ہوئے تو لوگوں نے کہا پہلی مرتبہ ان کو دیکھا مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں. رسول کی خدمت میں آئے، رسول نے پوچھا کہ آپ کیا مقصد ہے، کیوں تشریف لائے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول آپ سے کچھ پوچھنا ہے، آپ سے کچھ سوالات کرنا ہے. رسول نے فرمایا کہ ابھی تو میں خطبہ دے رہا ہوں، میرا ننھا سا نواسا حسن بیٹھا ہوا ہے. ارے امام حسن کا صرف 5 برس کا تھا. یہ جس وقت کا واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ کا وفات ہوئی ہے تو رسول اللہ امام حسن کا صرف 7 برس کا تھا، اور جس وقت یہ واقعہ ہو اس وقت کل 5 برس کا تھا. 5 برس کے سن کے امام حسن شہزادی فاطمہ زہرا امام حسن امام حسین کو بھیج دیتی تھی، جاؤ نالک خطبہ سنو اور آ کر مجھے سناؤ. تو امام حسن تشریف فرما دے، کیا جائیے اور اس ننھے سے حسن سے پوچھ لیجیے جا. اچھا وہ چلے بھی گئے پوچھے، کہا نہیں ہے آپ کے تعمیل میں اس سے جا کے بچے سے پوچھتا ہوں، مجھے بتا دیجیے، اتنا بتائیے کہ میں گھر میں اپنے رائے میں بیٹھا ہوا ہوں،
ایک میرا اپنے بچے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے، بڑے کہ 5 برس سے ان کا کوئی بچہ ہو اور کوئی صاحب کوئی شریف مسئلہ پوچھنے آئے کہ بتائیں سیرتانی صاحب کے اس میں کیا فتویٰ ہے، خاتمی صاحب کا کیا فتویٰ ہے اس میں، شہادی صاحب کا کیا فتویٰ ہے اس میں، مجھ سے پوچھنا ہے. میں نے کہا 5 برس سے بچے سے پوچھ لیجیے. تو کہے گا بتانا، اگر نہیں بتانا ہے تو یہ کہہ دیجیے، نہیں بتانا تو یہی کہہ دیجیے. آپ مجھے بیوقوف کیوں بنا رہے؟ یہ 5 برس کا بچہ اس کی ساری صاحب کو فتویٰ بیان کرے گا، سامنے صاحب کو فتویٰ بیان کرے. 5 برس کا بچہ سمجھ نہیں سکتا فتویٰ، وہ بیان کرے گا، وہ بگڑ کے چلے جائیں گے. کیا آپ بتانا نہیں چاہتے، ٹال لیں، لہٰذا آپ نے بات کہہ دی تو وہاں بھی بگڑ کے چلا جانا چاہیے تھا. ارے بھائی میں آپ سے پوچھتا آیا ہوں، یہ 5 برس کے بچہ کیا جواب دے گا؟ لیکن تاریخ کہتی ہے وہ گئے اور جا کر حسن کے سامنے زانو ادب طے کر کے بیٹھے. سلام بھیجتے ہو 5 برس کے بچے کے سامنے وہ بزرگ شخصیت، سفید داڑھی، چہرہ نورانی، بالوں، گئے زانو ادب طے کر کے بیٹھے، سوالات کیے، امام حسن نے جواب دیے. اس کے بعد وہ اٹھ کر چلے. رسول نے پوچھا کہ آپ جواب سے مطمئن ہیں؟ آپ جوابات سے مطمئن ہیں؟ انہی نے جواب دیا کہ جیسا آپ کے جواب سے مطمئن ہوتا تھا اسی طرح سے بچے کے جواب سے مطمئن چلے گئے. تب اصحاب نے کہا اللہ کے رسول یہ کون تھے؟ یہ کون تھے؟ اتنی نورانی شکل، اتنا روب و داب چہرے پر، یہ آخر تھے کون؟ تو رسول نے فرمایا یہ خضر پیغمبر ہے، یہ خضر پیغمبر ہے. جب بھی کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس پوچھنے آتے ہیں. میں نے اسی لیے حسن کے پاس بھیجا تاکہ ساری مشکلوں کا حل حسن سے دریافت کر لیں. ارے قرآن پڑھ لیجئے، یہی خضر ہیں کہ جب اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا جاؤ جا کر خضر کی شاگردی اختیار کرو، جب جناب موسیٰ خضر کے پاس پہنچتے ہیں تو خضر نے موسیٰ کو شاگرد بنانے سے انکار کر دیا تھا. ارے موسیٰ کون؟ صاحب شریعت رسول ہیں، اولد پیغمبر ہیں، صاحب کتاب رسول ہیں. خضر نے شاگرد بنانے سے انکار کر دیا تھا، میں آپ کو شاگرد نہیں بناؤں گا. ارے جو موسیٰ کو شاگرد نہیں بنا رہا ہے وہ امام حسن کی شاگرد نہیں بنا رہا ہے. سلام بھیجے بتاؤ موسیٰ افضل ہے، خضر افضل ہے یا ہمارا امام افضل ہے؟ سلام بھیجے اے آقا. ساسا کہتے ہیں اے آقا میرا سوال ہے آپ افضل ہیں یا انبیاء افضل ہیں؟ امام نے جواب دیا کہ کسی شخص کا خود اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا اچھا نہیں مانا جاتا. کسی شخص کا اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا اچھا نہیں مانا جاتا، مگر اللہ نے رسول کو اجازت دی ہے. فَأَمَّا بِالنِّعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے رسول اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کو بیان کیجئے. تو جب رسول کو اجازت ہے تو مجھے بھی اجازت ہے. ایک سلمان بھیج کہاں کہ فرمائے کہ آپ آدم سے افضل ہیں؟ کہاں میں آدم سے افضل. کہا میں دنیا کے سامنے بیان کروں گا تو وہ دلیل بھی مانگی تو آپ دلیل بھی پیش فرما دیجیے کہ آپ آدم سے کس طرح سے افضل ہیں. کبھی کچھ صاف نشانی موجود ہے تمہارے سامنے. جناب آدم بہت توجہ رہے، جناب آدم کے پاس ساری جنت کی نعمتیں تھیں، ساری جنت کی نعمتیں تھیں، صرف گیہوں کھانا منع تھا. توجہ رہے، بہت توجہ رہے. ساری نعمتیں نصیب تھی ان کو جنت کی. جنت میں کون سی ایسی نعمت ہے جو نہ ہو؟ ساری نعمتیں تھی، صرف گیہوں کھانا منع تھا. مگر ساری نعمتیں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے گیہوں کھا لیا.
اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور میرے پاس تو ساری نعمتیں نہیں ہیں جو جنت میں آدم پاس تھی، اگر وہ ساری نعمتیں ہوتی تو میں یہودی کے باغ میں محنت کیوں کر رہا ہوتا؟ توجہ رہے، آدم پاس ساری نعمتیں مگر پھر بھی گیہوں کھا لیا، میرے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں اور مجھے گیہوں کھانے کی اجازت ہے مگر پوری زندگی کبھی گیہوں کو ہاتھ نہیں لگایا، چوپر بسر کی زندگی، بتا آدم افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ بیٹھے بیٹھے حالت میری خراب ہو جاتی ہے بھائی، نمبر ایسا بنایا ہے کہ تاکہ ذاکر زیادہ دیر پڑھ نہ سکے۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ ترکیب سے بنایا گیا ہے کہ 5-10 منٹ زیادہ پڑھنا ہے، سلوات میرے پر بس 12 نمبر کی اجازت دے گا اس کی دیر میں آپ کی خدمت کروں گا۔ تو اب آپ سنیے، واقعہ سن لیجیے، پھر آپ تفصیل سے سنتے رہے۔ آپ دیکھیں جب جناب آدم ان سے ترک اولاد کھایا جاتا ہے اور یہ گناہ نہیں، لیکن پھر بھی منع تھا، منع تھا مگر دوش فرما لیا، اس کو کہتے ہیں ترک اولاد۔ کہا کہ اب جنت چھوڑ دیجیے، جنت چھوڑ دیجیے، نہیں توجہ چاہوں گا، بہت نازک پہلو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ گناہ نہیں تھا، گیہوں کھانا گناہ نہیں تھا، ترک اولا تھا، ترک اولا گناہ نہیں ہوتا، مگر مزاج جنت اتنا نازک ہے، بہت توجہ چاہوں گا، مزاج جنت اتنا نازک ہے کہ گناہ تو گناہ، وہاں ترک اولا بھی برداشت نہیں، ادھر ترک اولا ہوا کا جنت سے چلے جائیے، جنت چھوڑ دیجئے۔ ارے صاحبان فہم میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی لفظ ترک اولا، اسی اولا سے لفظ مولا بنا ہے، اسی اولا ہی سے لفظ مولا بنا ہے، جو مولا ہوتا ہے وہی اولا ہوتا ہے، جو اولا ہوتا ہے وہی مولا ہوتا ہے۔ تو جب ترک اولا برداشت نہیں، پوری زندگی میں ایک بار آدم نے ترک اولا کیا، کہا جنت چھوڑ دیجئے، تو جو ایک بار ترک اولا کرے وہ جنت سے نکال دیا جاتا ہے، جو پوری زندگی ترک مولا کرتے ہیں جنت کیسے نصیب ہو جائے؟ سے افضل ہے، کہاں میں نوح سے افضل ہوں، کیونکہ نوح نے صبر نہیں کیا اور آخر میں بد دعا کر دی کہ عذاب نازل ہو جائے، پوری امت ختم ہو جائے، عذاب نازل ہو امت ختم ہو جائے۔ لیکن میں نے 25 برس ایسے بسر کیے کہ فی الحلق شجاع و فی العین قضا، کہ جیسے آنکھ میں تنکا ہو اور حلق میں ہڈی پھنسی ہو۔ اتنا بتا دیجیے، ہلکا سا ذرہ پڑ جائے آنکھ میں تو آدمی کتنا بے چین ہو جاتا ہے، نہ کھانے میں دل لگتا ہے، نہ پینے میں دل لگتا ہے، نہ بات کرنے میں، جلدی چاہتا ہے وہ ذرہ نکل جائے، اتنی اذیت تکلیف۔ اور کسی آنکھ میں تنکا پڑ جائے، وہ بھی 25 سال، کتنی اذیت، اس سے زیادہ اذیتناک ہوتا ہے کہ اگر حلق پہ ہڈی پھنس جائے، یعنی 5 سیکنڈ برداشت نہیں کر سکتا انسان کہ حلق پہ ہڈی پھنس جائے۔ امام فرماتے ہیں 25 برس تک میں نے ایسے زندگی بسر کی کہ جیسے آنکھ میں تنکا پڑ گیا ہو، حلق پہ ہڈی پھنس گئی ہو، مگر میں نے امت کے لیے بد دعا نہیں کی۔ تو بتاؤ نور افضل ہے یا علی افضل ہے؟ صلوات بھیجے والا نام۔ اچھا، ابراہیم تو خلیل خدا ہے، ابراہیم تو پچھلے انبیاء میں رسول کے بعد سب سے افضل ہے، ابراہیم سے بھی افضل ہے، خلیل خدا سے بھی افضل ہے۔ کہ قرآن پڑھ لو، ثابت ہو جائے گا، خود تم پر ثابت ہو جائے گا۔ قرآن میں ہے اعلان کہ جناب ابراہیم فرماتے ہیں کہ کیفا تحیی الموتی،
ارے پالنے والے یہ بتا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ قدرت کی طرف سے آواز آئی اولم تؤمن، اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے؟ اے ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا بلا ہاں ہے، لیکن لیطمئن قلبی، مگر چاہتا ہوں آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ اطمینان ہو جائے۔ اس کا مطلب ایمان تھا، ابراہیم کو اطمینان نہیں تھا۔ سلمان بھیجو سوال۔ یہ قرآن مجید ہے، حدیث نہیں، تفسیر نہیں، تاریخ نہیں، قرآن مجید۔ لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ اب پورے قرآن پڑھ لیجیے، تفصیل موجود ہے۔ حکم ہوا کہ 4 پرندے لو، 4 پرندے لو، ان کو ذبح کرو، گردن الگ کر دو، ان کے جسم کا جو گوشت ہے اس کے قیمہ بنا دو، اور سارے کو آپس میں مکس کر دو، جتنا قیمہ ہے آپس میں مکس کر دو، اس کو ملا دو، پہچان نہ ہو کہ کس پرندے کا گوشت کہاں پر ہے، پہچان نہ ہو، پہچان مٹ جائے، اور 4 پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر اس قیموں کو لے جا کر بکھیر دو، اور تو پہاڑ کے نیچے کھڑے ہو جاؤ، وہ 4 چوچے جو پرندوں کی ہیں کٹی ہوئے گردنیں وہ ہاتھ میں لے لو، آواز دو ان پرندوں کو، وہ پرندے دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ سلمان بھیجے ورنہ جناب ابراہیم، پورا قرآن دیکھ لیں، آپ تلاوت کر لیں، قرآن مجید کی موجود ہے کہ 4 گردنیں ہاتھ میں لیں، آواز دی پرندوں کو، گوشت کے ٹکڑے آ کر ملتے گئے، پھر سے پرندے بن گئے، مردہ ہیں، پہاڑ کی چوٹی پر ہیں، مگر وفاداری اتنی ہے کہ ادھر نبی نے زمین سے آواز دی تو پہاڑوں پر سے آ گیا نبی کی آواز پر۔ نبی زمین کے اوپر ہے، پرندے پہاڑوں پر ہیں، مگر نبی کی آواز کے اوپر پہاڑوں سے نیچے آ گئے۔ یہ پرندے ہیں جو اتنے وفادار ہیں۔ ارے وہ مسلمان کیسے تھے کہ رسول آواز دے رہے مگر یہ پہاڑوں پر چڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سلمان بھیج دے رہا آواز ابراہیم کو اطمینان نہیں تھا، جب تک آنکھوں سے دیکھ نہ لیں اس وقت تک اطمینان نہیں ہوگا۔ لیکن میرا عالم یہ ہے کہ لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر سامنے سے سارے پردے ہٹا بھی دیے جائیں تب بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ایک صلوات بلند آواز۔ اب بتاؤ کہ ابراہیم افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ اچھا موسیٰ سے بھی افضل ہے، جلدی جلدی پڑھنا تفصیل چھوڑتے ہوئے کہا موسیٰ سے بھی، پھر قرآن پڑھو۔ بہرا نے تو قرآن جو نہیں لے دی، پھر قرآن پڑھ لو۔ قرآن میں موجود ہے کہ جناب موسیٰ کو حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے، اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کے پاس جائیے، اس نے بغاوت کر دی ہے مجھ سے، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے۔ قرآن میں موجود ہے، جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں انی اخاف، میں ڈر رہا ہوں، مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے، انی قتلت منہم نفسا، ارے میں نے ایک آدمی ان کا مار ڈالا ہے۔ ارے توجہ رہے، میں نے فرعونیوں کا ایک آدمی مار ڈالا، مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے، اخاف ان یقتلونی، ارے کہیں بدلے میں مجھے قتل نہ کر دے، کہیں مجھے مار نہ دے، اے اللہ ایک مددگار ساتھ کر دے، مددگار ساتھ کر دے۔ ارے موسیٰ نے ایک قتل کیا تھا اور جاتے ہوئے ڈر رہے تھے، انہوں نے ایک کیا تھا مگر ڈر رہے تھے، میں نے ایک کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ ارے کوئی گھر مکے کا ایسا نہیں تھا کہ جہاں کسی نے کسی کو مارا نہ ہو، کسی کے باپ کو مارا تو کسی کے بیٹے کو مارا، کسی کے چچا کو مارا تو کسی کے بھتیجے کو مارا، کسی کے ماموں کو مارا تو کسی کے بھانجے کو مارا، ارے کسی کے بھائی کو مارا تو کسی کے بہنوئی کو مارا، کسی کے سسرے کو مارا، اور کسی کے سوال بھیجے کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جہاں
یہاں میں نے کسی نہ کسی کو قتل نہ کیا ہو، مگر میں سینہ تان کر پہنچا اور دوڑتا ہوا پہنچا اور بلند آواز سے وہاں میں نے سورہ برات کی تلاوت کی جو اتنی سخت تھی کہ آج کے بعد سے کوئی کافر کعبے قریب پھٹکنے نہیں پائے گا۔ یہ علی کا اعلان بتوجہ رہے۔ مولائیوں کے لیے ایک تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج بھی کسی کافر کی ہمت نہیں، آج بھی کسی مشرک کی ہمت نہیں کہ کعبے کے پاس جا سکے، کعبے کے پاس جا سکے۔ میں سمجھتا ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بادشاہوں کے ڈر سے نہیں رکے ہوئے ہیں لوگ، بلکہ 1400 سال پہلے علی نے جو اعلان کر دیا تھا اس کی دھمک آج بھی باقی ہے۔ بس یہی پر رک کر میں اپنی بات کو مکمل کر دوں کیونکہ تفصیل بہت ہے۔ آپ دیکھیں اب بس تذکرہ آ گیا تو واقعہ بیان کر دو، تمام تفصیل کی تمام واقعہ موجود۔ یہ سورہ برات کی 10 آیتیں نازل ہوئیں اور اس کے بعد تمام تاریخوں تفسیروں میں ہے۔ آپ تمام دوسرے مسئلے کی تفسیروں میں دیکھ لیجئے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔ رسول اللہ نے ایک بہت بزرگ شخصیت کو یہ آیت دی۔ آپ جائیے جا کر مکے میں اس پہ لاؤ۔ اب رسول اللہ کا حکم تھا تو کہا تو سکتے نہیں، کہتے نہیں، کیونکہ ہمیشہ علی کہا کرتے تھے راہ علی کو آگے کر دیتے، ہم کو کچھ کام نہیں دیتے، علی کو آگے کر دیتے، لہذا رسول نے کہا لیجیے آپ لے جائیے۔ اب یہ لے کر چلے، ان کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ تھے، لے کر چلے۔ اب تاریخ ہے، تاریخ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک مقام پر صبح کی اذان ہوئی اور اس کے بعد یہ لوگ وضو کر رہے تھے، سب کے سب ساتھ مل کے تھے کہ ایک رسول کے ناقے کی آواز آئی۔ تو وہاں کی مہارت کی ناقوں کی آوازیں کی سب پہچانتے طرف ناقے کی آواز آئی، یہ سب گھبرا کے کھڑے ہو گئے، رسول اللہ آ گئے، رسول اللہ آ گئے، تو ان کے ناقے کی آواز۔ اب جو ناقہ قریب آیا تو معلوم رسول نہیں بلکہ نفس رسول ہے، مولا علی ناقے پر بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف لائے۔ انہوں نے کہا مولا آپ نے کیسے زحمت کی، علی آپ نے کیسے زحمت کی؟ کہا وہ 10 آیتیں مجھے دے دیجیے، یہ 10 آیتیں مجھے دے دیجیے۔ رسول نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جا کر تلاوت کروں، میں جا کر تلاوت کروں، اور آپ کو اختیار دیا ہے چاہے ساتھ آ جائیے چاہے واپس ہو جائیے۔ انہوں نے کہا بس ساتھ جا کر ہم کیا کریں گے، ہم تو بہانہ ڈھونڈ ہی رہتے ہیں، اور ساتھ جا کر کیا کریں گے، ہم تو واپس ہو جاتے۔ اب جب یہ واپس ہوئے، بہت توجہ ہے، تمام تاریخوں میں واقعہ درج ہے، جب یہ واپس ہوئے تو اب رسول کی خدمت میں پہنچتے ہیں بزرگ جن کو آیتیں شروع میں دی گئی تھی کہ آپ جائیے، رسول کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ اور تو عجیب جملے ہیں تاریخ میں، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے ایک فضیلت مجھے دی، آپ نے ایک فضیلت مجھے دی، اور جب لوگوں کی گردنیں میری طرف اٹھنے لگی تو آپ نے فضیلت مجھ سے واپس لے لی۔ تو کیا میرے سلسلے میں کوئی آیت نازل ہوئی، کوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی؟ رسول نے فرمایا نہیں، قرآن کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی بلکہ جبریل آئے تھے اور اللہ کا حکم لے کر آئے تھے کہ لا یبلغھا الا انت اور رجل منکا، کہ ان آیتوں کی تلاوت اے رسول خود آپ جا کر کیجئے، خود آپ جا کر کیجئے، یا کسی ایسے مرد کو بھیجیے جو آپ سے ہو۔ میں کیا کروں کہ سوائے علی کے نہ تو کوئی رجل ہے نہ کوئی مجھ سے ہے، ایک سلوات بھیجے اب یہیں پر میں نے کہیں تشریح کی یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عجیب جملے ہیں کہ ایک فضیلت آپ نے مجھے دی، جب لوگوں کی گردنیں میری طرف اٹھنے لگی تو آپ جو فضیلت مجھ سے لے لی، یہ عجیب جملے ہیں، لوگوں کی گردنیں میری طرف اٹھنے لگی، یہ کیا مثال پیش کر دوں تاکہ چھوٹے بچے سمجھیں۔ آپ دیکھیں میں امام باڑہ فرمان میں ظاہر ہے کہ ہر سال پہلی محرم سے 10 محرم تک میں وہاں پر حاضر رہتا ہوں، اور وہاں بہت ہی بڑی پابندی رہتی ہے، ٹھیک 10:30 بجے شروع کی مجلس تو اس کے بعد میں 11 بجے مجلس ہوتی ہے۔ تو معلوم ہے کہ میں ممبر کے نیچے آ کر بیٹھ گیا، 10:30 ہونے والے ہیں، بالکل 1-4 سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ممبر میں بیٹھوں ایک صاحب پوچھا کہ ممبر میں بیٹھ گئے،
اب لوگ تو مجھے دیکھنے کے عادی تھے، روز میں پڑھ رہا ہوں. اب معلوم جب مجلس کا وقت ہے کوئی اور صاحب اوپر ممبر پہ بیٹھ گئے تو پورا مجمع گردن اٹھا کے دیکھے گا ارے یہ کون آ گیا ممبر یہ کون آ گیا ممبر میں. ہونا تو ان کو چاہیے تھا یہ کون آ گیا، ہونا تو ان کو چاہیے تھا یہ کون آ کے ایک دم سے بیٹھ گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی عجیب و غریب چیز اگر ہو جاتی ہے تو لوگوں کی گردنیں اونچی اٹھنے لگتی ہیں. تو پہلی مرتبہ فضیلت ملی تھی، لوگوں کو تعجب ہو رہا تھا ان کو کیسے مل گئی. اور علی کے لیے تو لوگ عادی ہو چکے تھے کہ فضیلت تو علی کو ملا ہی کرتی ہے. ایک سربراہ میں سوال یہاں پر آخری جملے ہیں. سوال یہاں پھر ہوتا ہے کہ جب رسول کو معلوم تھا کہ اس کی ہمت نہیں کہ وہاں جا کے پڑھ سکیں پھر دیا کیوں؟ ارے جب واپس لینا تھا تو دیا کیوں؟ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کو چانس نہ ملے. لیکن اس وقت جو ہے جیسے صدر جمہوریہ ہیں، اب یہ ہٹ جائیں گے تو یہاں دوسرا صدر کوئی آ جائے گا، وہ ہٹ جائے گا تیسرا صدر آ جائے گا. جس کا مطلب لائق ہے تبھی تو دوسرا آئے گا، لائق ہے تبھی تو دوسرا آئے گا. ان کو چانس ملا یہ صدر بن گئے. اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ ہندوستان میں کوئی اور صدر بننے کے لائق نہیں ہے. ان کو چانس مل گیا یہ بن گئے، اس کے بعد کسی اور کو چانس ملے گا وہ بن جائے گا، اس کے بعد تیسرے بن جائے گا، بدلتے رہتے. تو اس کا مطلب ہے کسی کا بن جانا کسی دوسرے کی نالائقی کو ثابت نہیں کرتا. بہت کسی کا عہدہ مل جانا دوسروں کی نالائقی کو ثابت نہیں کرتا ہے، لیکن عہدہ مل کے چھن جانا یہ نالائقی کو ثابت کر دیتا ہے. نہ ملتا تو نالائقی ثابت نہ ہوتی، مل کر چھن گیا قیامت تک کے یہ نالائقی ثابت ہوگی. حسد کی وجہ سے زیادہ حسد. میں جمعے کی نماز میں فوری سے خطبے دیے تو حسد کے اوپر میں نے 8-10 خطبے دیے. یہ ایسا روحانی مرض ہے اس کا کوئی علاج ہی نہیں. کورونا کا علاج نکل آئے گا، ابھی نہیں مل رہا ہے لیکن نکل آئے گا. کیونکہ ایک زمانے میں انفلوئنزا کا علاج نہیں تھا. مجھے یاد مجھے تو میری پیدائش پہلے کا واقعہ ہے، 70-80 سال پہلے کی بات ہے کہ انفلوئنزا جو پھیلا ہندوستان میں لاکھوں مر گئے. جو آج جھوڑا چھاپ ڈاکٹر اس کا علاج کرتے ہیں، جو جھوڑا چھاپ ڈاکٹر اس کا علاج کرتے ہیں اس زمانے کو علاج ہی نہیں، ہزاروں لاکھوں مر گئے تھے. بعد میں علاج دریافت ہو گیا ٹھیک ہو گئے. تو آج بھی یہی لگ رہا ہے کہ کوئی علاج نہیں، لیکن علاج تو کوئی مرض ایسا ہوتا ہی نہیں جس کا علاج نہ ہو. سلوات بھیجے لیکن حسد کا کوئی علاج، حسد کا کوئی علاج نہیں ہے. کیونکہ جو حسد کرنے والا ہوتا ہے یا تو خود حسد میں جل کے مر جاتا ہے یا جس سے حسد ہوتا ہے اس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو تباہ برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اہل بیت کے سامنے جو تھے وہ حسد ہوتا ہے. ساری فضیلتیں اس طرح، ساری حدیثیں ان کی شان میں ہیں، سارے کمالات ان کی طرف. نہ ان کے لیے کوئی جھوٹی حدیث بھی نہیں ملتی. کوئی ایک حدیث ملتی بھی ہے تو وہ حدیث یہ ہے کہ آپ پوچھا گیا کہ صاحب کے لیے کوئی حدیث ہے تو امام نسائی جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں انہوں نے کہا ایک حدیث ہم کو ملی ہے ان کے سلسلے میں. وہ یہ ملی ہے کہ ایک مرتبہ ایک کھانا کھا رہے تھے، رسول نے پکارا، کئی مرتبہ آواز دی یہ نہیں آئے. جب کھانا کھا چکے تب رسول کے پاس آئے. رسول نے کہا کہ بھئی کیا بات میں اتنی دیر سے پکارا تم آئے کیوں نہیں؟ کہ اللہ کے میں کھانا کھا رہا تھا. رسول نے فرمایا اللہ تمہارا پیٹ کبھی نہ بھرے. تو یہی فضیلت حدیث ملتی ہے، علاوہ کوئی نہیں. سلوات بھیجے خود کہتے تھے کھاتے کھاتے تھک جاتا ہوں مگر وہ پیٹ نہیں بھرتا، پیٹ نہیں بھرتا. یہ حسد کیوں نہیں ہوگا، جلن کیوں نہیں ہوگی؟ یہی وجہ ہے اہل بیت پر ظلم ہے، ستم ہے. اور ایسے ایسے ظلم و ستم ہے کہ آج تک دنیا کو یہ بھی خبر نہیں کہ اہل بیت پر کیسے کیسے ستم.
कैसे कैसे जुल्म हो गए। हाँ रद्दारो, आप तसव्वुर कीजिए, इंसान अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त कर लेता है, मगर वही जुल्म अगर किसी जिगर के टुकड़े पर हो, किसी दिल के टुकड़े पर हो, तो इंसान को अपने से 1000 गुना ज़्यादा तकलीफ होती है, अपने से 1000 गुना ज़्यादा अजियत होती है। मैं समझता हूँ हुसैन को अपनी प्यास से इतनी अजियत नहीं होती होगी, लेकिन जब सकीना तड़पती हो, बाबा बहुत प्यास लगी है, कहीं से पानी मिल जाए पिला दीजिए, जब अली असगर को तड़पते हुए तब क्या आलम होगा। सर चौथे इमाम के दिल से पूछिए, जब सकीना को तमाचे खाते हुए देखते तब दिल का क्या आलम होता होगा। ज़्यादा तफसीली वसायल नहीं हो सकते, 2-3 जुमले अर्ज करना चाहता हूँ। जाकिर थे, पहली बात है, जाकिर थे, तकरीबन 80 बरस का सिर उनका था, 30 बरस के सिलसिले मजलिस से पढ़े, 20 बरस के सिलसिले मजलिस से पढ़े थे, यानी 60 बरस हो गए थे उनको मजलिस से पढ़े। बहुत ज़बरदस्त मजलिस से पढ़ते थे, ऐसे मसाइल पढ़ते थे, लोग बेहोश तक हो जाते थे। क्या से 50-60 बात। किसी ने उनसे पूछा कि किसी इमाम से भी आपकी मुलाकात हुई है नहीं, आप इतनी खिदमत कर रहे हैं बैठ के, तो किसी इमाम से मुलाकात है कि नहीं? कि नहीं, इमाम से ज़ाहिर बज़ाहिर मुलाकात नहीं हुई, हाँ ख्वाब में एक मरतबा मुलाकात हुई, ख्वाब में एक मरतबा मुलाकात हुई। किससे मुलाकात हुई? चौथे इमाम अपने चौथे इमाम से सामने मुलाकात हुई, मेरे कदमों पर सर रख दिया, आका, ये आका 60 बरस से खिदमत कर रहा हूँ, 60 बरस से मजलिस से पढ़ रहा हूँ, 60 बरस से आपके मसाइल पढ़ता हूँ, लोग गिरिया करते हैं, रोते हैं, बेहोश तक हो जाते हैं। ये आका ये बताइए कि क्या मैंने कुछ हक अदा कर दिया करबला? सुनिए और गौर से सुनिए, क्या मैंने करबला का कुछ हक अदा कर दिया? सुन रहा था, इमाम ने चीख मारी, तूने क्या कह दिया? करबला का हक अदा नहीं हो सकता है, पर इतना सुन ले, इमाम के जुमले सुनिए। तू 60 बरस से मजलिस से पढ़ रहा है, 60 बरस से लोगों को तू रुला रहा है, अभी तक तूने उस एक तमाचे का भी हक अदा नहीं किया है जो सकीना की रुखसारों पर पड़े। इससे तसव्वुर कीजिए कि इमाम के दिल का क्या हाल होता होगा जब नन्ही बच्ची के चेहरे पर तमाचे पड़ते होंगे। यही बच्ची तमाचे खाते खाते जिंदाने शाम में पहुंची, वही जिंदाने शाम में ये दुनिया से रुखसत हो गई ये बच्ची। और उसके बाद आपको पूरी तफसील मालूम है कि जिस वक्त यजीद ने हुक्म दिया कहा सबको आज़ाद किया जाता है, तो उस वक्त जब सवारियाँ सवार होने लगी, मैं 2-3 जुमले, सवारियाँ सवार होने लगी तो ये क्या शेर होता है कि रबाब नजर नहीं आ रही है, सकीना की माँ नजर नहीं आ रही है। जनाब ज़ैनब को खबर की गई कि रबाब काफिले में नजर नहीं आ रही है। शहजादी समझ गई कि माँ कहाँ हो सकती है, कहा चलो वापस कैद खाने चलते हैं, चलो वापस जिंदान चलते हैं। आगे आगे जनाब ज़ैनब, पीछे पीछे अहले हरम। जैसे ही कैद खाने में शहजादी दाखिल हुई है, ये देखा जिस तरह से कोई बच्चे को आगोश में लेता है, उस तरह से रबाब कब्र सकीना से लिपटी हुई फरियाद कर रही है, ए मेरी बच्ची सकीना, तुम्ही तो थी जो रात को उठकर मदीने जाने की जिद करती थी। ए मेरी बच्ची, काफिला मदीने जाने के लिए तैयार है और तुम सो रही हो। ए सकीना उठो, अरे कहीं काफिला चला न जाए और तुम सोती रह जाओ। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, माँ का शाना पकड़ा, आहिस्ता से जनाब सकीना की कब्र से जुदा किया। मेरा दिल कहता है कि जब माँ ने दरवाजे को रोक किया होगा तो कब्र सकीना से आवाज आई होगी, ए अम्मा मदीने जाना मुबारक हो। लेकिन जब नाना के रौदे पर पहुंचता तो नाना से सकीना का सलाम कह देना और नाना से कहना, वही सकीना जो रात को उठ कर मदीने जाने की जिद करती थी। ये हसरत दिल में लिए हुए, ये तमन्ना दिल में लिए हुए कैद खाने में कब्र में सो रही है, ये तमन्ना दिल में रह गई। अय्यमन ज़लमिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलैहिम व बिज़ालिमीन बिज़ालिका वल्लाहु रहम। 3 मरतबा सूरत तौहीद तिलावत
جملہ مؤمن بنا دو جملہ دوست ہو گیا سارے ثواب